ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے مختلف ثقافتوں کا پاکستانی ثقافت پر کیا اثر پڑا یا کیا اثرات تھے۔ پاکستانی ثقافت پر ان مختلف نسلی اور ذیلی نسلی گروہوں کی ثقافتوں نے گہرے اثرات مرتب کیے جو گزشتہ 5,000 سال سے زیادہ مدت کے دوران وسطی اور مغربی ایشیا کے علاقوں سے برصغیر و پاک و ہند میں حملہ آور کی صورت میں وارد ہوتے رہے، یعنی کہ حملہ کرتے رہے، آتے رہے اور وہاں ہی آباد ہوتے رہے۔ سر ایچ ریز نے برصغیر کے پاک و ہند کے قدیم باشندوں کی درج ذیل گروہ بندی کی ہے۔ دراڑو اس میں آ جاتا ہے، ہندو آریہ، ترک ایرانی، سیتھی دراڑو، آریائی دراڑو اور منگولی دراڑو۔ پاکستانی ثقافت پر قدیم باشندوں کے علاوہ ایرانی، یونانی، عربی اور یورپین حملہ آوروں اور آبادکاروں کے اثرات بھی نمایاں طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ پاکستانی جو ثقافت ہے اس کا ہم جائزہ اس طریقے سے لیتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت میں سب سے پہلے جو ہے وہ قدیم ثقافت اثر انداز ہوئی، اس کے بعد مسلم ثقافت آ گئی، پھر یورپین ثقافت آ گئی، پھر موجودہ ثقافت آ گئی۔ سب سے پہلے جو قدیم ثقافت ہے وہ 500 قافمیم سے مسلم آمد تک رہی۔ مسلم ثقافت جو تھی وہ 1711 سے 1857 تک رہی، اور یورپین ثقافت 1857 سے 1947 تک۔ موجودہ ثقافت جو ہے وہ 1947 سے اب تک موجود ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ قدیم ثقافت کون سی تھی جس کا پاکستانی ثقافت پر کیا اثر ہوا؟ جہاں تک دراڑوں کا تعلق ہے وہ زیادہ تر جنوبی ہندوستان میں پائی جاتی تھی۔ ایرانی، ترک، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ کی ڈویژنوں کے علاوہ پنجاب اور سندھ کے بعض اضلاع دریائے سندھ کی مغرب میں پائے جاتے تھے۔ ہندو آریائی نسل کے لوگ زیادہ تر کشمیر، پنجاب، راجپوتانہ میں ملتے تھے۔ سیتھی دراڑو نسل پاکستان کے حیدرآباد اور ڈویژن میں دیکھی جاتی تھی۔ آریائی دراڑو ہندوستان میں مشرقی پاکستان، پنجاب، بہار اور یورپی میں پائے جاتے تھے۔ منگول نسل آسام اور برما۔ منگولی دراڑو بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علاقہ ریسا میں آباد تھے۔ قدیم باشندوں کی ثقافتوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ثقافت مصری، چینی اور میسوپوٹیمائی یا جاپانی ثقافتوں سے بھی قدیم ورثہ رکھتی ہے۔ وہ 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس ثقافت کے سراغ صرف چند صدیاں پہلے سے ہی لگایا جا سکتا ہے، تاہم پاکستان کے علاقے دنیا کی انتہائی گرے اور قدیم ترین تہذیبوں اور ثقافتوں کے وارث ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ سے ہی ان علاقوں میں مہاجرین اور حملہ آوروں کی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت جو تھی وہ سرگرم رہی۔ برصغیر میں سب سے پہلے آنے والے جو نیگرو جن کا تعلق ہے افریقہ سے تھا، اور ان کی تہذیب و تمدن کے متعلق جو بھی علم ہو سکا ہے، ان کے مطابق وہ لوگ خوراک پیدا کرنے والوں کے بجائے خوراک جمع کرنے والے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے تہذیب و تمدن میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کی، اور بعد میں آنے والوں نے انہیں قتل کر دیا اور انہی تہذیب و تمدن میں ضم کر دیا گیا۔ دراڑو مشرقی روم سے مرسیپا اور بلوچستان سے گزرتے ہوئے برصغیر میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ انتہائی ترقی یافتہ تھے اور ان کا اثار موہنجودڑو اور ہڑپہ کے مقامات سے ملتا ہے۔ شہر ہزاروں سال بعد شہروں کی کئی مہذب اور ترقی یافتہ منظم سے تھے، اور یہ لوگ جانور پالتے تھے۔ بہترین قسم کے برتن، زیورات وغیرہ جو تھے وہ تراشی کرتے تھے ان کی، اور انہیں آبپاشی، نکاسی یا نقل و حمل کے طریقوں کی بھی ترقی دی تھی۔ اور آریائی جتنے تھے بھی 1500 قبل مسیح مغربی دراڑوں کے راستے میں ملے تھے، اور ان کی گوری جلد والی یہ نسل مویشی پالتے تھے اور کاشتکاری جو تھی وہ کرتے تھے۔ خاندانی نظام میں باپ خاندان کا سربراہ ہوتا تھا، خاندان مشترکہ ہوتا تھا، اکٹھے رہتے تھے، عورتوں کو بلند معاشرتی درجہ دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، عورتیں ان کے کام میں ساتھ ہی ان کے شریک ہوتی تھی۔ عدل و انصاف کے لیے یہ قبائلی سردار بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے ان کو جو تھا۔ اس کے بعد ہندو آریہ نسل ہندوستان کی مقامی آبادی اور دراڑوں کو اپنا غلام بنایا، اور ان دونوں نسلوں کے درمیان شادی بیاہ اور پابندی نے ذات پات کے نظام کو فروغ دیا۔ یہ تب ہوا تھا آریاؤں کی قوم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ذات پات کے نظام میں، کہ اپنی جو شادی ہے وہ اپنے ہی قبیلے میں کی جائے گی، قبیلے سے باہر یا برادری سے باہر نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آریاؤں کے بعد برصغیر میں ہندو منگول وارد ہو گئے۔ یہ لوگ ہندوستان میں چینی تبتی بولی لے کر آئے اور اکثریت ہمالیہ کی جانب یعنی بہار، آسام اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں یہ آباد ہو گئے تھے۔ یونانی اسکندر کے 327 قبل مسیح میں ہندوکش کے راستے سے برصغیر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اس کو فتح کر لیا، جن کا انضمام بعد میں یونانی افراد میں رہا، اور ان کی تہذیب کا اثار پاکستان کے
تمام شمالی علاقوں میں دیکھے جاتے ہیں، جبکہ گندھار آرٹ اور اس نسل کے آثار جو ہے وہ بھی باقی شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا تھا۔ کل ہم عرب حملہ آوروں کی آمد اور مسلم ثقافت جو ہے وہ نیکسٹ پڑھیں گے، 1711 سے 1857 کا جو دور تھا۔ اللہ حافظ۔